اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الأكرم الذي علم بالقلم صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس تجوید و قرات کے نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، تو آئیے آج کے نئے سبق کو دیکھتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے مخارج پڑھ رہے تھے جمال القرآن کے چوتھے لمحے سے، یہ چوتھا لمحہ ہم مخارج پڑھ رہے تھے، اور ہم نے الحمدللہ 7 مخارج بھی پڑھے تھے، اور اس کے ساتھ ہم نے دانتوں کی اور زبان کے مختلف حصوں کے نام کی ہم نے واقفیت بھی حاصل کی تھی۔ دانتوں کے نام آپ کو پھر عرض کر دوں کہ 32 دانت ہوتے ہیں انسان کے منہ میں، 16 نیچے ہوتے ہیں، 16 اوپر ہوتے ہیں، اور 32 دانتوں میں 12 دانت ہوتے ہیں، 20 داڑیں ہوتی ہیں۔ 12 دانت اس طرح ہوتے ہیں کہ 6 اوپر ہوتے ہیں اور 6 نیچے ہوتے ہیں، اور 20 داڑیں 10 اوپر ہوتی ہیں، 10 نیچے ہوتی ہیں۔ اوپر دائیں بائیں طرف 5 داڑیں، نیچے بھی دائیں بائیں طرف 5 داڑیں۔ اب ہم ان کی تفصیل میں چلتے ہیں۔ 32 دانتوں میں سے سامنے کے جو 4 دانت ہیں، جو دوسرے دانتوں کی بنسبت سے تھوڑی سی ان کی چوڑائی زیادہ ہوتی ہے، 2 اوپر ہوتے ہیں، 2 نیچے ہوتے ہیں، بالکل سامنے۔ بچے کو سب سے پہلے یہی دانت نکلتے ہیں، تو ان 2 اوپر والے دانتوں کو ثنایا علیہ اور 2 نیچے والوں کو ثنایا سفلی کہتے ہیں۔ یہ 4 دانتوں کے نام۔ اب ان 4 دانتوں کے اوپر نیچے دائیں بائیں ایک دانت، ان کو رباعیات یا رباعی کہتے ہیں۔ 4 دانت یہ ہو گئے جناب، 4 ثنایا اور 4 رباعیات، 8 ہو گئے۔ اب باقی رہ گئے 4۔ ان سے آگے اور جہاں سے داڑھ شروع ہوتی ہے اس سے پہلے ایک دانت دائیں، ایک بائیں اوپر، اسی طرح ایک نیچے دائیں بائیں، 4 دانت۔ یہ ہم جب بھی کوئی چیز پھاڑتے ہیں کاٹتے ہیں تو انہی دانتوں سے، تو اس مناسبت سے یہ نوکدار دانت ہوتے ہیں، ان کو قواطع بھی کہتے ہیں اور کواسر بھی کہتے ہیں، انیاب بھی کہتے ہیں۔ داڑیں، اب آگے داڑیں ہیں، دانت ختم ہو گئے۔ دانتوں کے نام 3 ہی ہیں، ثنایا، رباعی، انیاب، 4 دانت ہیں۔ اور اس کے بعد آگے جناب آتی ہیں داڑیں۔ جو سب سے پہلی داڑ ہے دانتوں کے ساتھ، دانتوں کو دیکھتے جائیں تو جو سب سے پہلی داڑ آئے گی نا دانتوں کی طرف سے، وہ ایک دائیں اوپر، ایک دائیں نیچے، ایک بائیں اوپر، ایک بائیں نیچے، 4 داڑیں۔ ان کو کہتے ہیں زواحق، ایک کو کہتے ہیں زحق، سب مل کر جمع ہو گئی زواحق۔ اور یہ چونکہ ہنسنے میں، مسکرانے میں یہ نظر آتی ہے، تو مسکرانے کو عربی میں زحق کہتے ہیں۔ اس مناسبت سے ان کا نام رکھ دیا زواحق۔ اب ایک داڑ اوپر دانت جو سب سے پہلی ہے، ان سے آگے چلیں گے
تو تین دانتیں، تین داڑیں دائیں اوپر، تین نیچے، تین بائیں اوپر، تین نیچے، طواحن. یہ پھاڑنے کے تو دانت تھا نا، جسے ہم نے قواتے کہا ہے یا نیاب کہا ہے، لیکن یہ پھاڑتی نہیں ہے، یہ کاٹتی ہیں، پیستی ہیں. ان کو پیسنے کا کام ہے. اسی لیے انگلش والے اس کو گرینڈر کہتے ہیں، اور عربی والے طحن کہتے ہیں، پیسنا عربی میں. تو جیسے گرینڈ کرنا اس کو گرینڈر ہو گیا، تو طحن پیسنا، تو پیسنے والے دانت ہو گئے طواحن. یہ ہو گئے جناب 12. 4 پہلے ہم نے داڑیں بیان کی ہیں، 16 ہو گئی. اور اب آخر میں ایک ایک داڑ آخر میں، جسے ہم تصویر کے لوگ آڑ بھی کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں نواجز. نواجز نواجز کہتے ہیں. تو یہ ہو گئے جناب 20 داڑیں اور 12 32. یہ نظم ہے، میں نے گزشتہ سبق میں آپ سے عرض کیا تھا. آواز آ رہی ہے؟ جی جی راجہ صاحب آواز آ رہی ہے؟ راجہ صاحب، راجہ صاحب غائب ہوگا. چلو قاری صاحب جی، آ رہی ہے. آ رہی ہے نا آواز؟ جی قاری صاحب. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اوکے. چلیے جی، آپ کو یاد ہے تعداد، دانتوں کی تعداد کا مسئلہ؟ جی شعر یاد ہے شعر مجھے قاری یاد؟ صاحب. جی پڑھیے پھر. ہے تعداد دانتوں کی کل 30 اور 2، ثنایا ہیں 4 اور ربائی ہیں 2 2، ہیں انیاب 4 باقی رہے 20، کہ کہتے ہیں قرہ اضراس انہی کو. زواحق ہے 4 اور طواحن ہے 12، نواجز بھی ہیں ان کے بازو میں 2 2۔ صوفی صاحب آپ کو بھی آ رہی ہے بات؟ جی قبلہ آ رہی ہے بات، آ رہی ہے. میں دراصل کو سارے بول پاتے نا، اس کے لیے چپ رہنا. اچھا اچھا، آپ کو شعر یاد ہو گیا یہ؟ جی یاد تو نہیں کیے، لیکن میں پڑھ لیتا ہوں. ہاں پڑھیں تو اس کو یاد کریں زبان میں. اچھا جی جی ہے تعداد، بولیے. جی ہے تعداد دانتوں کی کل 30 اور 2، ثنایا ہیں 4 اور ربائی ہیں 2 2، ہیں انیاب 4 اور باقی رہے 20، کہ کہتے ہیں قرا ادراس انہی کو. دواحق ہیں 4 اور طواحن ہیں 12، نواجز بھی ہیں ان کے بازو میں 2 2۔ ماشاء اللہ، ٹھیک ہو. اس کو زبان میں یاد کرنا. آئیے اب انشاءاللہ. آگے ہم مخرج نمبر 8 پڑھتے ہیں. مخرج نمبر 8، 7 ہم نے پہلے پڑھ لیے ہوئے ہیں. ان میں سے ایک تھا یہ جوف دہن، ایک مخرج. دوسرا تھا یہ اقصی حلق. تیسرا تھا وسط حلق. چوتھا تھا ادنا حلق. پانچواں تھا لحاظ، قاف کا مخرج. چھٹا کاف کا مخرج 2 گئے. ساتواں حروف شجریہ جیم شین یا کا. اب یہ مخرج نمبر 8 ہے ذات کا، اور وہ ہے حافہ لسان، یعنی زبان کی کروٹ دائیں یا بائیں سے نکلتا ہے، جبکہ اضراس علیہ یعنی اوپر کی داڑوں کی جڑ سے لگا دی. دیکھیں حافہ لسان آپ کو بتایا نا، حافہ لسان کہتے ہیں زبان کی وہ سائڈ یا کروٹ جو داڑوں کے سامنے آتی ہے. جو دانتوں کے آتی ہے وہ زبان کا کنارہ ہے، زبان کی نوک ہے. اور جو داڑوں کے سامنے حصہ آتا ہے اسے کہتے ہیں زبان کی کروٹ، اور عربی میں کہتے ہیں اضراس علیہ یعنی اضراس. اوپر کی داڑوں کے سامنے زبان کی کروٹ کو کہتے ہیں حافہ لسان، جو داڑوں کے سامنے اضراس کے سامنے آتا ہے. تو ضاد کی ادائیگی میں یہ 5 جو ہے نا،
ज़ाहिक एक, 3 तवाहिक और 1 नवाजिज। इनके सामने जुबान की साइड जो है ना, जुबान की साइड इन दाढ़ों के ऊपर तालु के साथ जब लगती है तो वहां से निकलता है वाला औ, ये है औ, और इसको कहते हैं हाफाए लिसान। जुबान की करवट को हाफाए लिसान दाएं तरफ से लगाएं या बाएं तरफ से, लगेगी कहाँ, जबकि ऊपर की दाढ़ों की जड़ जड़ यकीनन तालु के अंदर होती है, यानी जहां पे मसूड़ों की नरमी खत्म होती है उसके ऊपर सख्त जगह पे दाढ़ें हैं और वो तालु का हिस्सा है। जब हम कहते हैं ऊपर की दाढ़ों के जड़ से लगाएं तो इससे मुराद ये होता है कि ऊपर के दाढ़ों के जितनी 5 दाढ़ें हैं दाएं तरफ या बाएं तरफ, इनके ऊपर तालु के साथ लगा दे जुबान की करवट को। आगे कहते हैं बाएं तरफ से आसान है और दोनों तरफ से एक दफा निकालना भी सही है मगर मुश्किल है। तो इस हरफ को हरफ हासिया कहते हैं और इस हरफ में अक्सर लोग बहुत गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं, और ये आज की नहीं है, ये बड़ी पुरानी ये चीज चली आ रही है, इसलिए कहते हैं कि किसी मशाक कारी से इसकी मश्क करना जरूरी है। सिर्फ जो लोग मश्क नहीं करते वो इसको दाल पुर या पुर पढ़ लेते हैं या जा के जोए के, यानी जोए जिसको हम उर्दू में कहते हैं जा के मुशाबा पढ़ लेते हैं। ये दोनों गलत है। वाद का अपना मखरज है और अपनी आवाज है। ये मशाक कुर्रा जो हैं वो इसको अच्छी तरह अदा करते हैं, वो अदा करवा भी सकते हैं। तो इस हरफ को दाल पुर या बारीक या दाल के मुशाबा, जैसा कि अक्सर आजकल के लोगों को पढ़ने की आदत है, ऐसा हरगिज़ नहीं पढ़ना चाहिए, बिल्कुल गलत है। बाद लोगों ने तो इसको अपने मसलक की अलामत के तौर पर बनाया हुआ है। अल्लाह, ये बिल्कुल जहालत है, ये किसी मसलक की नहीं है। इसमें ये तो जो लोग सही नहीं पढ़ सकते वो दाल पुर पढ़कर या जोए पढ़कर वो वक्त जो है वो चला लेते हैं, तो ये सही नहीं है। कुरान करीम को सही पढ़ना चाहिए। इसी तरह खालिस जा पढ़ना भी गलत है। अलबत्ता अगर वाद को सही मखरज से सही तौर पर नरमी के साथ आवाज को जारी रखकर और तमाम सिफात का लिहाज करके अदा किया जाए तो इसकी आवाज सुनने में गौ की आवाज के साथ बहुत ज्यादा मुशाबे होती है, दाल के मुशाबा बिल्कुल नहीं होती। और वो कैसे है, वलाउ, ये इसमें आवाज में इम्तदाद होता है, एक गूंज सी होती है। वलाउ वाह, ठीक है ना, वलाउ, ये ना ये इसकी असल में अदायगी है, वलाउ वाह। तो हाँ, अब मसला ये है कि अरब के लोग जो हैं, सुल्तान हरमैन के लोग, उन्होंने दुआ पढ़ना शुरू कर दिया है। तो जब वो इस तरह पढ़ते हैं तो उनकी तरफ देखकर अब वो मशहूर यही हो गया है तलफ़्फ़ुज़ गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉ। लेकिन तजवीद की जो कुतब हैं उनके कुतब के लिहाज से इसकी इजाजत नहीं मिलती। जो लिखें मुक़द्दमतुल जज़रिया 1000 साल से भी ज्यादा उसको हो गया है और वो भी उन्होंने भी मखरज यही बयान किया है, वज़्ज़ादु मिन हाफतिही इज़ वलिया, यानी ज़ाद हाफा मिन हाफतिही, उस जबान के हाफा से जब मिले, लज़रासा अज़रास के साथ, मिन ऐसरा औ युमना, दाएं तरफ या बाएं तरफ, दोनों तरफ से एक तरफा भी निकाल सकते हैं, लेकिन ज्यादा ये मुश्किल है। तो क़िराअत की किताबें इसकी इजाजत नहीं देती, लेकिन उर्फ़े आम में अब तो सब लोग जो है वो दुआ जो है यही पढ़ रहे हैं। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। आइए जनाब, अब आगे है मखरज नंबर 9। अब्दुल मन्नान ये जरा पढ़िए। जी करी साहब, मखरज नंबर हाफिज 8। साहब भी हैं, हाफिज साहब भी हैं कि नहीं? हाफिज साहब नहीं करी साहब। अच्छा, मखरज नंबर 9 पढ़िए।
مخرج نمبر 9 لام کا ہے۔ لام کا ہے کہ زبان کا کنارہ ما کچھ حصہ خافہ جب ثنایا اور رباعی اور انیاب اور ضاحک کے مسحوروں سے کسی قدر مائل تالو کی طرف ہو کر ٹکر کھائے، خواہ داہنی طرف سے یا دائیں طرف سے یا بائیں طرف سے، اور دائیں طرف سے آسان ہے اور دونوں طرف سے ایک دفعہ میں نکالنا بھی صحیح ہے۔ آئیے آپ کو یہ دونوں مخارج کو دوسری کتاب میں ذرا دکھاتے ہیں نقشے میں۔ یہ دیکھیے اسی کے نقشے میں ذرا ہم چلتے ہیں ایک منٹ۔ یہ دیکھیے، یہ آپ کو نقشہ صاف نظر آ رہا ہے؟ یہ ہے حافہ لسان۔ حافہ لسان یہاں سے شروع ہوتا ہے اور نیچے تک آتا ہے، یہ 5 دانوں کے سامنے، 1 2 3 4 5۔ اب جو ہے نا لام میں یہ لکھتا ہے، دیکھیے یہ ایک ضاحک لگی، یہ نظر آ رہا صوفی صاحب آپ کو بھی؟ عبد المنان نظر آ رہا نا؟ جی قبلہ دیکھ رہے ہیں۔ ہاں ہاں، یہ دیکھیں نظر آ رہا نا، یہ نشان من یہ ہے ضاحکہ۔ اب زاد میں تو یہ نیچے سے لگا تھا نا، یہ 5 دانے، لیکن لام میں 5 داڑوں میں سے ایک داڑ اور ایک انیاب اور ایک ربائی اور ایک سنایا، یہ 4 دانت بن گئے۔ اب آپ لگا کر دیکھیں، بولیے ال، اور دیکھیں زبان کہاں پہ لگی ہوئی ہے۔ ال، سوئی صاحب پہلے آپ لگائیں ال، اور غور کریں زبان کہاں پہ لگی ہوئی ہے، وہ یہی جگہ ہوگی ال۔ ہاں عبد المنان آپ لگائیں، جی جی عبد المنان آپ لگائیں جی ال۔ ہاں غور کیا نا، وہ یہی جگہ ہے، یعنی ایک دانت سنایا کے ساتھ لگی ہے زبان، ایک آگے ربائی کے ساتھ، انیاب کے ساتھ، اور ایک ضاحک کے ساتھ۔ تو یہ ذات کے مخرج میں 5 داڑیں ہی لگی تھیں، تو را کے مخرج میں داڑ تو ایک لگی ہے، باقی 3 دانت لگے۔ سمجھ آ گئی نا؟ جی تو آئیے آگے چل، یہ جناب ہو گئے۔ اب آئیے ذات کا مخرج بھی ہو گیا، اور دوسری کتاب میں عرض کر رہا تھا، تو دیکھتے ہیں دوسری کتاب میں بھی۔ یہ دیکھیے، یہ ہے مخرج نمبر 8 حافہ لسان، یعنی زبان کی کروٹ۔ اذراس اولیاء، یعنی اوپر کی داڑوں کی جڑ سے لگے، اس سے ضاد نکلتا ہے، یہ حرف حافیہ ہے۔ اب مخرج نمبر 9 ہے زبان کا کنارہ کچھ حصہ حافہ، سمجھ آ گئی ہے نا؟ ثنایا ربائی انیاب، ثنایا سے ضاحک تک، یعنی ثنایا سے آگے ربائی ہے، ربائی سے آگے انیاب ہے، انیاب کے آگے ضاحک ہے۔ تو جب سارے نام دینے کے بجائے جب یہ کہہ دیا ثنایا سے ضاحک تک کی طرف کے تالو کے ساتھ لگے، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ لگائیں گے ال۔ دیکھیے لگا کر جی۔ آئیے اب ہم مشق کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم
فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. जी सूफी साहब पढ़िए। जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शै وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون। यौमल क़ियामा की क़ाफ को आपने बारीक पढ़ दिया। चलो आगे ध्यान रखें। हाँ जी, अब्दुल मन्नान साहब आप पढ़ें। जी, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء। दोबारा लौटाएंगे आप। वक़ालत النصارى وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم आवाज काट रही है। अल्लाह यहकुम, والله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون। वमन अज़लम मिम्मन मनअ मसाजिदल्लाहि अन युज़कर फ़ीहा इस्मुहु वसअ फ़ी ख़राबिहा। इसको सब पढ़िए आप। वमन अज़लमु मिम्मन मनअ मसाजिदल्लाहि अन युज़कर फ़ीहा इस्मुहु वसअ फ़ी ख़राबिहा। जी अब्दुल मन्नान। जी, वमन अज़लम मिम्मन मनअ मसाजिदल्लाहि अन युज़कर फ़ीहा
واسعى في خرابها. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. जी सूफी साहब أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. जी अब्दुल मन्ना जी बड़ी अब्दुल मन्ना आवाज नहीं आ रही। من كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. يوسف صاحب ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. जी अब्दुल मन्ना जी ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. يوسف صاحب وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. जी अब्दुल मन्ना बड़ी अब्दुल मन्ना जी
وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. صدق الله العظیم. الحمدللہ ہمارا آج کا سبق اختتام پذیر ہوتا ہے. دوبارہ انشاءاللہ العزیز بفضل زندگی بشرط زندگی نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.